دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے۔ ایک اسرائیل چھوٹا سا ملک ہو کر کیسے ایران کو بلکہ تمام عالم اسلام کو مسلسل للکار رہا ہے اور اسلامی دنیا کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک، کامنٹ، شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے بعض ممالک، خاص طور پر امریکہ، یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا پر صرف اسی کو طاقت و تسلط حاصل ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہر اس ملک کو راستے سے ہٹا دینا چاہتا ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے، دفاعی طور پر خود کفیل ہونے یا عالمی معاملات میں آزاد رائے رکھنے کی کوشش کرے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے عرب دنیا کے بالکل بیچوں بیچ ایک غیر فطری اور قابل ریاست یعنی اسرائیل کو گود لیا۔ اسے ہر ممکن عسکری، معاشی اور سفارتی امداد فراہم کی۔ رفتہ رفتہ اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ آج عالمی قوانین کو روند کر، انسانیت کے ضمیر کو للکار کر، مشرق وسطیٰ میں دہشت و بربریت کی علامت بن چکا ہے۔ یہ دجالی ریاست آئے دن فلسطینیوں پر بم برساتا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پیروں تلے روندتا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہے، مگر امریکہ کی سرپرستی نے اسے کبھی جواب دہی کا خوف نہ ہونے دیا۔ امریکہ کی حمایت ہے جس نے اسرائیل کو بے خوف، بے لگام اور خوخار بنا دیا ہے۔ اس کی جارحیت کا دائرہ اب غزہ یا مغربی کنارے تک محدود نہیں رہا، بلکہ شام، لبنان اور ایران تک پھیل چکا ہے۔ ابھی کچھ دنوں قبل 13 جون کی رات میں، اس وقت جبکہ سارا ایران سو رہا تھا، دجالی ریاست ان پر بم و میزائل برسانے لگا۔ اس کے نتیجے میں کئی چوٹی کے رہنما و لیڈر شہید ہوئے۔ رات کی تاریکی میں کیا جانے والا یہ حملہ نہ صرف ایک بین الاقوامی جرم ہے، بلکہ اخلاقی و انسانیت نوازی کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ میڈیا رپورٹس اور تجزیہ نگاروں کی مانیں تو یہ ایران کی حالیہ تاریخ میں دوسرا سب سے بڑا حملہ ہے جسے اسرائیل نے انجام دیا، جس کا جواب اب الحمدللہ ایران بھی کمر کس کر خوب بہادری سے دے رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے جو بھی دفاعی حملے کیے ہیں، اس کی حیثیت ایک پٹاخے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی تھی، مگر اس بار کے حملے نے سب کو چونکا دیا۔ حتیٰ کہ اسرائیلی شیطان نیتن یاہو نے بھی اس قدر حیرانی و پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ اس نے اپنے امریکہ کو، اپنے آقا کو ڈائریکٹ میدان جنگ میں سپورٹ کرنے کی دعوت دے دی۔ اسے امریکہ نے اپنے حریف ممالک یعنی روس و چین وغیرہ کی وجہ سے ظاہری طور پر تو ریجیکٹ کر دیا ہے، مگر اندرونی طور پر اور بیک فٹ پہ رہ کے مکمل مدد کر رہا ہے۔ ایران نے اس قدر مضبوطی کے ساتھ جوابی حملہ کرنے کا مقصد اپنا دفاع ہو یا طاقت کا مظاہرہ، اس سے قطع نظر ہم اسے اس آیت کا مصداق سمجھیں گے، جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر جنگ کا ایک اصول بتایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی۔ اسرائیل نے، جسے انگلینڈ، فرانس، امریکہ جیسے ممالک خوراک دے دے کر پال رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے ممالک بطور خاص اسلامی ممالک کو بالکل کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی وہ فلسطین پر اپنا زور آزماتا ہے تو کبھی شام و لبنان پر، کبھی ترکیہ کو دھمکی دیتا ہے تو کبھی پاکستان کو، تو کبھی خود یہودی نواز سعودی عرب کو، مگر اس مرتبہ جس چھتے کو باقاعدہ اس نے چھیڑا ہے وہ ایران ہے، جو اب مسلسل رات شروع ہوتے ہی جنگی اصول و قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اس دجالی و دہشت گرد ریاست کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے۔ اگر ایسے ہی دو چار ممالک مزید ایک ساتھ آ جائیں تو دنیا میں امن و سکون قائم ہوتے زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے خطرے کی علامت بن جائے گا۔ جاتے جاتے بتا دیں کہ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط میں واضح طور پر کہا کہ یہ اقدام حق دفاع کے اصول کے تحت کیا گیا ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت محفوظ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے تو پھر پوری انسانیت مجرم ہے۔ آخر میں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ امریکہ اور ان کے حریفوں کا معیار اس قدر دوہرا اور مکروہ ہے کہ جب یہ خود یا اسرائیل کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو انہیں خوشی سے ڈیفائن کرتے ہوئے بالکل نہیں تھکتے، مگر اگر کوئی اسلامی ملک دفاعی کارروائی بھی کرے تو اسے دہشت گردی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ دوغلا پن ہے جس پر علامہ اقبال نے ایک صدی قبل کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان کو معیار نہ بنائے، بلکہ عدل و انصاف کو عالمی رویہ بنایا جائے۔ جب تک امریکہ اپنے خارجہ پالیسی کو صرف اسلحے کی فروخت
معاشی تسلط اور اسرائیل کی حمایت تک محدود رکھے گا، تب تک مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اسے ضرور اپنے کامنٹ کے ذریعے، اپنے تبصروں کے ذریعے ہمیں بتائیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔